بانو قدسیہ کہتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، پر مرد جس عورت سے محبت کرتا ہے اس سے کبھی سختی سے پیش نہیں آتا، وہ جتنا مرضی غصے میں ہو۔ مرد کے لیے من پسند عورت سے بڑھ کر کوئی شے نہیں ہوتی۔ دنیا کی کوئی شے مرد کے دل و دماغ کو پرسکون نہیں کر سکتی سوائے اس کی من پسند عورت کے۔ بیوی کی سب سے بڑی طاقت اور رونق شوہر کی طرف سے ملنے والی عزت اور محبت ہوتی ہے۔ ہم سفر خوبصورت نہ سہی، لیکن ہر حال میں ساتھ نبھانے والا ہونا چاہیے۔ اگر تمہاری قربت میں عورت، بہن، بیٹی، بیوی اور ماں مسکرا رہی ہیں، جھوم رہی ہیں، خوش ہیں، آزاد محسوس کرتی ہیں، تو تم دنیا کے خوبصورت ترین مرد ہو۔ سسرال میں باقی سب جیسے بھی ہوں، شوہر اچھا ہو تو کافی ہے۔ بیٹیوں سے بے پناہ محبت کیا کرو اور خوب ناز نخرے اٹھایا کرو، کیونکہ جب یہ چلی جاتی ہیں تو گھر کی رونقیں بھی ساتھ لے جاتی ہیں۔ اللہ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ اللہ پاک ہر لڑکی کو ایسا محرم عطا کرے جو اس کے دل کا نہیں، اس کی روح کا ساتھی ہو۔ خوش نصیب ہے وہ عورت جس کو شوہر کا بازو تکیے کے طور پر میسر ہو۔ امیر ہوتا ہے وہ مرد جس کی جیب میں عورت کی وفا ہوتی ہے۔ میاں بیوی جوانی میں ایک دوسرے سے لڑ لڑ کر بوڑھے ہو جاتے ہیں، پھر بڑھاپے میں ایک دوسرے کی قدر کا احساس ہوتا ہے جب ایک دوسرے کا دکھ سمجھنے والا کوئی نہ ہو، اور یہ پچھتاوا ہوتا ہے کہ کتنے حسین پل ہم نے نفرتوں کی بھیڑ چڑھا دیے۔ خوش رہیں اور اپنے ہم سفر کی قدر کریں۔ عورت ہر حال میں مجرم کہلاتی ہے، عورت رو لیتی ہے تو قصوروار کہلاتی ہے، چپ رہتی ہے تو مغرور کہلاتی ہے، اور لڑتی ہے تو بد کردار کہی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس دن تمہارا وفادار دوست چھوڑ کر چلا جائے تو سمجھ جانا تمہاری آدھی زندگی ختم ہو گئی۔ چھوڑنے والوں کو تو ایک بہانہ چاہیے، ورنہ ساتھ نبھانے والے تو ہر حال میں نبھاتے ہیں۔ 3 چیزوں کو بڑھاؤ: عقل، ہمت اور محبت۔ یہ ضروری نہیں ہر کوئی آپ کو سمجھ سکے، کیونکہ ترازو صرف وزن بتا سکتا ہے، چیز کی قیمت نہیں۔ آہستہ آہستہ انسان دوسروں کو قائل کرنا چھوڑ دیتا ہے، اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ کس کی کتنی پرواہ کرنی ہے، کس سے کتنی امید رکھنی ہے اور کس سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے۔ زندگی سب سکھا دیتی ہے۔ ذمہ داریاں صرف مرد کے کاندھوں پر نہیں ہوتی، عورت کے ناتواں کاندھوں پر بھی ہوتی ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ مرد اپنے خاندان کے لیے تھک رہا ہوتا ہے، جبکہ عورت مرد کے خاندان کے لیے۔ عورت نام ہی وفا کا ہے، اور وفا نبھانا تو عورت کے خمیر میں شامل ہے، جسے کبھی وہ ماں باپ، بہن بھائیوں کے گھر میں نبھاتی ہے تو بعد میں شوہر کے گھر والوں کے لیے۔ خدا را ان کی وفاؤں کا صلہ اچھے الفاظ میں دیا کریں۔ عورت کے مقام پر بڑی باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ عورت کے نام پر ایک چھوٹا سا گھر کر دیں، کیونکہ عورت صدیوں سے اس معاشرے میں والد اور شوہر کے گھروں کے درمیان چلتے ہوئے آج بھی بے گھر ہے۔ تعریف ایک بہت ہی مختصر دھوکہ ہے جو اپنا مقصد پورا ہونے کے بعد فوراً ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تعلیم کا اثر انسان کے اخلاق سے پتہ چلتا ہے، ڈگریاں تو پیسوں سے بھی مل جاتی ہیں۔ غلط چیزیں تب رونما ہوتی ہیں جب آپ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جب لوگوں سے تکلیف ملتی ہے تو انسان تنہا رہنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی کی حقیقتوں کو تسلیم کرنے کے لیے مضبوط نہیں، بحث ہونا پڑتا ہے۔ سب سے بڑی دلیری یہ ہے کہ انسان وہی ظاہر کرے جو وہ اندر سے ہے۔ اپنے دشمن کو ہمیشہ معاف کر دو، یہ بات اس کو سب سے زیادہ اذیت دے گی۔ زندگی ہمیشہ سیدھی نہیں چلتی، مشکلات پیش آتی رہتی ہیں۔ کسی مشکل کا مطلب اختتام نہیں ہوتا، بلکہ یہ آغاز ہوتا ہے نئی زندگی کا۔ لوگوں کو اتنی اہمیت دو جتنی وہ تمہیں دیتے ہیں۔ کم دو گے تو مغرور کہلاؤ گے، زیادہ دو گے تو گر جاؤ گے۔ عورت مرد کے لیے مرد کے کہنے پر اپنی عادتیں تک بدل لیتی ہے، اور مرد عورت کے کہنے پر اپنا رویہ تک نہیں بدل سکتا۔ عورت مرد کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، پھر چاہے اس میں عورت کا نقصان ہو یا ذلت۔
بری نظر لگ جائے تو اچھی قسمت بھی ساتھ نہیں دیتی۔ وہ عورت مرد کا دل اور جان بن جاتی ہے جو عورت دو کام کرتی ہے، مرد کو محبت اور ذہنی سکون دیتی ہے۔ تم دوسروں کے راستے کی رکاوٹیں دور کرتے جاؤ، تمہاری اپنی منزل کا راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ کوئی بھی اتنا مصروف نہیں ہوتا، ساری بات اہمیت کی ہوتی ہے۔